بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. آج کل ہم لوگ جہاں معاشی مشکلات کا شکار ہیں یا صحت کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اکثر لوگ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، ہمیں اپنے مسائل بتاتے بھی ہیں کہ جی ہماری کوئی ایسی کوئی ضرورت ہے جو اٹکی ہوئی ہے، پوری نہیں ہو رہی، یعنی کوئی کام ہے جو اٹکا ہوا ہے اور وہ پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور یعنی رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں. اب بعض عاملین بلا وجہ ان کو وہم ڈال دیں گے کہ جی آپ پر بندش ہے. بعض دفعہ بندش ہوتی نہیں ہے، لیکن ویسے ایک اللہ کا امر ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک کام کا بھی وقت نہیں آیا، کیونکہ ہر کام کا ایک وقت تو مقرر ہے. اب وہ مقررہ وقت اگر نہیں آیا تو عامل صاحب ان کو کہہ دیں گے کہ جی آپ پر بندش لگائی گئی ہے، چاہے اس پر کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس بیچارے کو بلا وجہ کا وہم ڈال دیں گے. پھر اس وہم کے پیچھے وہ یا تو عامل اپنے فائدے اٹھائے گا یا کم از کم اس کو ضرور ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. تو اسی حوالے سے ایک عمل میں آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ عمل انتہائی مجرب بھی ہے، اور خالی یہ رکاوٹوں کے دور کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کئی جگہوں پر یعنی یوں سمجھیں کہ یہ ملٹیپل چیز ہے. یہ رجت کے خاتمے میں بھی کام آتا ہے، بندش کھولنے میں بھی کام آتا ہے، اور کسی کام کو بوسٹ کرنے میں بھی کام آتا ہے. یعنی 3 جگہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، بندش کھولنے کے لیے، رجعت کو ختم کرنے کے لیے. اس حوالے سے ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس میں بھی اس عمل کا ذکر ہے، لیکن جزوی طور پر. اور تیسرا یہ کہ کسی کام کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے، کسی کام کو بوسٹ کرنے کے لیے بھی یہ عمل الحمدللہ کافی کامیاب رہا ہے. اس عمل کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک کارگزاری عرض کر دوں، صرف آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، آپ کا یقین پختہ کرنے کے لیے، اور آپ کا یعنی یقین کامل درجے پر پہنچانے کی کوشش کی حد تک. کہ سال 2012 میں غالباً 2012 میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نجی ٹی وی چینل پر پروگرام چل رہا تھا. تو پروگرام لائیو تھا. ایک صاحب نے رابطہ کیا کہ جی علامہ صاحب میرا ایک کوئی پلاٹ ہے جو کہ سیل نہیں ہو رہا. تو والد صاحب نے اسی دوران اسی کال پر ہی اس کو کہا کہ آپ یہ آیات یہ صورتیں اس انداز میں پڑھ لیں، جو کہ میں ابھی آپ حضرات کو بتانے بھی والا ہوں. تو اس نے پڑھنا شروع کی تو بمشکل چند دن گزرے ہوں گے، یعنی 1 ہفتہ بھی میرے خیال میں ابھی نہیں گزرا تھا کہ دوبارہ اس بندے کی کال آئی اسی چینل پر ہی، کیونکہ پورے مہینہ وہ پروگرام چلنا تھا، سحری ٹرانسمیشن تھی. تو چند دنوں بعد یعنی ہفتے کے اندر اس کی دوبارہ کال آئی اور کہا کہ حضرت یہ میرا جو پلاٹ نہیں بک رہا تھا وہ الحمدللہ بک چکا ہے، اس کی ابتدائی جو ادائیگی ہے وہ بھی مجھے آ چکی ہے، اور یہ پلاٹ پچھلے کئی سال سے میرا اٹکا ہوا تھا، اور میں کم قیمت پر بھی بیچنے کو تیار تھا اور گاہک نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس عمل کی بدولت الحمدللہ اچھی قیمت پر بھی بکا ہے، اور 3 4 5 دن کے اندر ماشاءاللہ اس کا سودا بھی ہوا اور اس کی ابتدائی رقم بھی مجھے موصول ہو چکی ہے. تو اتنا یعنی کامیاب بھی ہے، اور اس کے یعنی شواہد اور اس کی جو یعنی کہہ لیں کہ گواہ یا اس کے ثبوت ہمارے پاس الحمدللہ یعنی کہ لوگوں کی کال یا لوگوں کی فیڈ بیک کی صورت پہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود بھی ہیں. عمل تھوڑا سا لمبا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا. 3 چیزیں آپ نے ملا کر پڑھنی ہے، اور پڑھنی ہے صبح و شام. سب سے پہلے سورۃ لقمان کا پہلا رکوع 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام کو، شام سے مراد مغرب کے بعد. اس کے بعد سورۃ النبأ یعنی آخری سپارے کی پہلی سورت 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ رات کو. پھر سورۃ العبس 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ رات کو. ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے سورہ لقمان کا پہلا رکوع 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر سورہ نبا 7 مرتبہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ عبس 7 مرتبہ پڑھنی ہے. صبح بھی یہی طریقہ ہوگا اور رات کو بھی یہی طریقہ ہوگا. یہ عمل آپ نے مجھ سے پہلے بھی یعنی میرے کئی ویڈیوز میں اس عمل کا ذکر سنا ہوگا. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کئی جگہوں پر کام آتا ہے. رجت کے مریضوں کو اس کا طریقہ اور بتلایا جاتا ہے، بندش کے مریضوں کو اس کا طریقہ اور بتلایا جاتا ہے. اب چونکہ ہم یہ بندش اور رکاوٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں صرف اور صرف آپ نے پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے
اور جو رکاوٹ ہے اس کا پختہ تصور کر لینا ہے کہ اللہ فلاں میرا مسئلہ جو اٹکا ہوا ہے، جس طرح ان صاحب کا پلاٹ کا تھا، انہوں نے ظاہر اسی کی نیت کی ہوگی تو ان کا پلاٹ سیل ہو گیا. تو اس طرح کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کہ آپ کا اٹکا ہوا ہے، حل نہیں ہو رہا، تو اس کا پختہ تصور کر کے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے، یعنی اس کے حل کے حوالے سے دعا مانگیں، مناجات کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی اسی انداز میں، اسی تیز رفتاری سے کام ہوگا جس طرح اس بندے کا الحمدللہ ہوا تھا. یہ عمل آپ دوران سال بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی بات میں دہراؤں گا کہ رمضان میں کرنے سے تاثیر اس کی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. اس لیے اس عمل کو میں رمضان میں بتا رہا ہوں. اور اگر یوں کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ میں کچھ یعنی عارضی طور پر ہی سمجھ لیں کہ میں رمضان کے ساتھ اس عمل کو مختص کر رہا ہوں. تو رمضان میں کریں تو زیادہ فائدہ ہے، عام دنوں میں بھی کریں تو انشاءاللہ فائدے میں کمی اتنی نمایاں طور پر نہیں آئے گی. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله